کتاب التوحید کا باب نمبر 3 آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اور باب ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے خوف کے متعلق یہ باب ہے اور اس کے متعلق یہاں وضاحت ہے۔ وقول اللہ عز وجل ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظیما۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے پہلے 2 باب باندھے ہیں اور یہ ابھی تک توحید کی اور توحید کی اہمیت کے متعلق اور اس کے متعلقہ امور ہی چل رہے ہیں۔ ابھی باقاعدہ جو آگے اس کی وضاحتیں اور اس کے اقسام اور تفصیلات آنی وہ بعد کی چیزیں، لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو شروع میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے خوف من الشرک یعنی شرک سے ڈرنا یہ واجب ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اور اس سے ڈرانے کے متعلق یہ ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی تنقیص ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کی بڑی سزائیں رکھی ہیں، اور اس کی بنیاد پر ایک بندے کا خون گویا کہ حلال ہو جاتا ہے اور مال اس کا حلال ہو جاتا ہے کہ لوگ اور محترم نہیں رہتا۔ حلال سے مراد یہ کہ محترم نہیں رہتا، جس طرح ایک مسلمان کا محترم رہتا ہے، اور اس کی مال اور اولاد اور بیویاں وہ جو ہے وہ محترم نہیں رہتی، اور اگر وہ توبہ کے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں فرماتے، جیسا کہ آگے آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، اور اسی پر مرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس شرک پر رکھی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص کر اس حق کو کبھی معاف نہیں کریں گے، جیسا کہ اللہ نے اس کے بارے میں اسٹریٹ فارورڈ ایک قانون بتایا ہے۔ تو بندے کے لیے واجب ہے، پھر ضروری ہے کہ وہ اس شرک سے خوف بھی کھائے اور اس سے بھاگے، اور پھر ایسے طریقے اور وسائل اور اسباب دیکھے جس کے ذریعے اس شرک سے وہ بچ سکتا ہے، جیسا کہ انبیاء اور دیگر بہت سارے جو نیک لوگ تھے وہ اس شرک کو اس لیے سیکھتے تھے تاکہ اس سے اور سکھاتے تھے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب جو بیان کیا ہے وہ اس ضمن میں بیان کیا ہے کہ لوگ شرک سے بچیں اور اس کے اسباب اور اقسام کو جانیں، پھر اس میں، اور پھر اس وجہ سے بھی شرک سے ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ شرک اپنے یعنی مخفی ہونے کے لحاظ سے بھی اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات نیتوں اور مقاصد میں شرک پایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بغیر توبہ کے بندہ مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ باب بیان الخوف، باب وجوب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا ایک موحد کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے۔ اور شرک کو الشرک کہا گیا ہے، صرف یہ نہیں کہ شرک جو ہے چھوٹا، بلکہ اس میں چھوٹا بڑا خفی اور ہر قسم کا شرک شامل ہے، کہ ہر قسم کے شرک سے ایک موحد ڈرتا ہے، اور توحید یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندہ شرک سے ڈرے۔ اور مصنف رحمہ اللہ نے یہ ترتیب بڑی اچھی ذکر کی ہے کہ پہلے باب جو ہے اس میں توحید کی وضاحت کی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے باب میں توحید کو جو کمال انداز میں اختیار کرنے والا ہے اس کی فضیلت بتائی ہے کہ وہ بغیر حساب اور کتاب، بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اب یہ باب بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اس نے توحید کو کامل انداز سے اختیار کر لیا، حالانکہ اس نے وہ نہیں اختیار کیا ہوتا۔ حالانکہ بعض سلف کہتے تھے کہ ما جاہدت نفسی علی شیء مجاہدتها علی الاخلاص، اخلاص پہ جتنی میں نے محنت کی ہے کسی چیز پر محنت نہیں کی، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کمال توحید پر ہوں۔ اس لیے یہ ڈرایا گیا ہے کہ شرک سے ڈرنا چاہیے اور یہ ضروری ہے۔ بلکہ بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور ان میں سے ہر ایک خود پر نفاق سے ڈرتا تھا۔ نفاق اور یہ شرک کفر اس کے قریب قریب چیزیں، یعنی نفاق پر خود پر نفاق سے وہ ڈرتے ہوتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ یعنی روایت موجود ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ پوچھ لیا کہ مجھے بتا دے کہ میرا نام تو نہیں ہے ان منافقوں میں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ ان کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کمال کے درجے پر پہنچ گیا ہوں اور میں بس ابھی مجھے کچھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی ان کو خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو کئی بار خوشخبریاں سنائی، اس کے باوجود وہ قبر کے عذاب سے اتنا ڈرتے اور اس پر روتے رہتے تھے اور لمبا لمبا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا جو کہ ہوا میں اڑا دیا جاتا۔ اس طرح کے اقوال موجود ہیں، تو یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ خوف رکھتے تھے، اور یہ خوف بڑا ضروری ہے۔ اور سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کیا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ یہ خوف ایسی چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت بیان کیا کہ جنتی دنیا میں اپنے خوف کی وجہ سے جو آپس میں گھر میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی خوف کی حالت میں رہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا اور کیا آگے گزرے گی، تو اس کے متعلق آپس میں بات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ ایک کھینچا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اب کہیں گے کہ ہم جو ہے دنیا میں سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ تو یہ خوف، اور پھر اللہ تعالیٰ بندے پر دو خوف نہیں جمع کرتا۔ اللہ تعالیٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی، ایک بھی نہیں 2 جنتیں، جیسا کہ سورہ الرحمن میں اس کی تفصیل۔ تو یہ خوف جو ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے، لیکن جب یہ خوف نکل جائے، حیا نکل جائے انسان سے، پھر بندہ جو چاہے کرتا ہے، اور پھر بندہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ اس میں گمراہ وہ فرقہ تھا مرجئہ، جن کا رد بھی مطلوب ہے، کہ جو کہتے تھے کہ ایک بندے نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ کمال ایمان والا رہے گا، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گمراہ لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو عمل سے غافل کیا اور خود بھی عمل سے دور رہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنا یہ ضروری ہے، یعنی کہ بندہ کمال توحید کو اگر پا بھی گیا ہے تو اس کے باوجود بندہ خود پر ڈرتا رہے کہ کہیں یہ اس کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اور پھر اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو خوف ہوگا اور کمال خوف ہوگا اور ڈرے گا تو پھر توحید کو سیکھے گا، شرک کی اقسام کو سیکھے گا، اور سیکھ کے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس میں پڑے نہ۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی جو بندہ توحید کو سیکھ رہا ہے اور شرک کی اقسام کو سیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے دل میں ڈر ہے اور وہ اس شرک سے بچنا چاہتا ہے، اور جس کے دل میں خوف ہے وہ بندہ درستی پر رہے گا اور سیدھا رہے گا، اور اس کو یہ خوف اس کو سیدھا رکھے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں رکھی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اسی طرح دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خوف اور طمع، امید اور خوف دونوں کو اکٹھا ذکر کیا گیا کہ ایسا خوف نہ ہو کہ بندے کو جو ہے مایوس کر دے، اور ایسی امید نہ ہو کہ بندے کو عمل سے ہی غافل کر دے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو خارج تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر خوف کو طاری کیا اور امید کو بالکل نکال دیا، اور جو مرجئہ تھے انہوں نے خود پر امید کو بہت غالب کر دیا اور خوف سے بالکل نکال دیا۔ اہل سنت والجماعت ان دونوں کے درمیان وسط ہیں، وہ خوف بھی رکھتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، ایسا خوف بھی نہیں کہ جو مایوس کر دے اور ایسی امید بھی نہیں جو عمل سے غافل کر دے۔ یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن شرک سے خوف یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ شرک سے اپنی جگہ خوف رکھنا یہ الگ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں خوف ہی ہونا چاہیے۔ اور شرک الشرک کہا گیا، یعنی ہر قسم کا شرک، اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے، یہ مخفی شرک ہے، یا پھر یہ اس طرح کا نہیں ہے، تو اس سب شرک سے ڈرنا چاہیے۔ تاکہ علماء نے یہاں تک یہ بات کہی کہ شرک بے شک اصغر ہی ہو،
جو جس بندے میں شرک آ گیا، بے شک وہ اکبر ہے اصغر ہے، اکبر ہے تو وہ تو الگ بات ہے، اصغر ہے پھر بھی وہ بندہ، شرک جو ہے ایسی چیز ہے جو بندے کو جہنم لے جائے گی۔ اور شرک اکبر کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا لے، یہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ اور شرک اکبر، شرک اصغر اور چھوٹے شرک کے بارے میں علماء نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ ایسی چیز، ایسا عمل جس کے بارے میں نصوص قرآن و حدیث میں شرک تو کہا گیا اس عمل کو، لیکن وہ شرک اکبر کے درجے کو نہ پہنچتا ہو، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ جو شرک اکبر کا وسیلہ ہو۔ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو شرک اکبر کا وسیلہ ہو اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ریاکاری ہے، اور جو ہے غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، اور اسی طرح قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، بے شک اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر چیزیں جو شرک اصغر میں قرار دی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں اسی طرح جو ہے مطلب اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے، بلکہ بعض چیزوں پر کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شرک اصغر تو قرار دیتی ہیں، اس سے بندہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی خطرناک ہے، ان کے بارے میں بھی جب شرک کہا گیا تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہاں عمومی طور پر کہا گیا کہ شرک سے خوف رکھنا ایک موحد کی نشانی ہوتی۔ تو مقصود یہ ہے کہ شرک سے بندہ اپنے آپ کو دور رکھے، اس سے ڈرے، اور دوسروں کو بھی ڈرائے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے کہ اس سے ڈریں، اور اس پر ڈرنا واجب ہے۔ کہیں بندہ اس سے غافل ہو گیا تو کہیں شرک میں پڑ نہ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ، اس کی مثال دی ہے کہ ایک بندہ ایک کھیت کے پاس سے گزر رہا ہے، اور اس طرح کہا گیا کہ کھیت کے پاس بکریوں کو چرا رہا ہے، اب بکریوں نے اس میں پڑنا ہی پڑنا، تو اس صورت میں مطلب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب کسی چیز کو ایسی جو بڑی سخت شدید ہے، اس کے وسائل سے بھی دور رہنے کا، اس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اس طرح کہا گیا۔ تو خوف، یہ شرک سے خوف رکھنا، یہ سب سے اہم وہ چیزیں ہیں جو توحید کو ثابت کرتی ہیں اور توحید کو باقی رکھتی ہیں۔ اذان ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ شرک سے خوف یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اور یہاں بڑی پیاری ایک ترتیب رکھی گئی کہ پہلے توحید کا وجوب بیان کیا گیا، پھر اس کی فضائل کو ذکر کیا گیا، اور یہ کہ گناہوں کو کیسے مٹاتی ہے، پھر توحید کو جو اعلیٰ درجے کا اختیار کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اور یہاں کہ ایک بندہ اختیار بھی کر لے تو اس کے بعد بھی شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں بندہ شرک میں پڑ نہ جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شرک کو سیکھے، اس کی اقسام کو جانے، اور اس کی متعلق جانے کہ یہ کیسا ہے، اور یہ شرک کی کیا سنگینی ہے۔ تو بندہ جب ڈرے گا تو یہ چیزیں سیکھے گا بھی تاکہ اس سے بچ سکے۔ تو توحید کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شرک سے بچے، شرک سے بچے بغیر بندہ کمال توحید اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ یہ اس لحاظ سے پچھلے باب کا حصہ بھی ہے کہ کمال توحید کے لیے ضروری ہے کہ بندہ شرک سے مکمل طور پر اجتناب کرے، اور اسی سے ہی بندہ کمال توحید کو اختیار کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لایا ہے وقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور علماء نے اس کا معنی ہی ذکر کیا، جیسا کہ دیگر آیات کو جمع کیا جائے اور حدیث وغیرہ کو، کہ وہ بندہ جو شرک کرے اور شرک پر ہی مرے اور بغیر توبہ کے مرے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، ورنہ تو شرک کی بھی توبہ ہے اپنی جگہ، اور اگر موت سے پہلے بندہ شرک سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو گویا کہ ان میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ مرنے سے پہلے جو بندہ توبہ نہ کر لے، اور یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو شرک پر ہی مرے اور بغیر توبہ کے مرے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور پھر شرک سے جو کم گناہ ہیں
ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر سکتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی سزا بھی دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے عدل پر اور فضل پر مبنی یہ چیزیں ہیں۔ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے، اور جس سے چاہے اپنے عدل سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ کس کو معاف کرے گا تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، اور کسی کو اگر سزا دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدل ہوگا۔ تو اس باب میں مصنف رحمہ اللہ نے 5 دلائل ذکر کیے، 2 آیات اور 3 احادیث۔ تو گویا کہ 2 قسم کی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ شرک جو ہے اس سے اگر بغیر توبہ کے بندہ مر گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور دوسری یہ چیز بیان کرنا مقصود ہے اس باب سے کہ شرک میں شرک اصغر بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ مسلمان کی عبادات میں آ سکتا ہے، اور ممکن ہے وہ اس کو محسوس بھی نہ ہو۔ اس لیے ہر بندے کو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی دلیل لائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر، ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو شرک کی حالت میں قیامت والے دن ملے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی لائے گا، ظاہر سی بات ہے نیکی ہوگی تو تب لائے گا نا۔ اگر بندے کے عمل میں شرک ہے تو نیکی تو ہے ہی نہیں، پھر ویسے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہاں نیکی سے مراد یہ ہے کہ بندہ نیکی لے کے آیا اور شرک سے بچ کے آیا ہے، شرک نہیں ہے عمل میں، اور نیکی ایک بھی لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ 10 اور اس سے کئی گنا بڑھا کے دے گا جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اگر بندہ شرک کی حالت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ملا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ اس آیت کا یہ ٹکڑا مقصود ہے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور پھر اس سے جو کم گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا معاف نہیں کرے گا اور اس کی سزا بھی دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں بڑی پیاری وضاحت ہے کہ ایک بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو اگر اس نے نیت کی ہے صرف، اسی طرح نیکی کی بھی ہے، نیت صرف کی ہے تو اس کو نیکی ہے، اور برائی کی اگر نیت کی ہے اور ساتھ میں چھوڑ دیا اس عمل کو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نیکی دیتے ہیں برائی چھوڑنے پر۔ اور اگر اس نے کر لیے تو ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اور ایک صحیح حدیث میں بلکہ حسن حدیث ہے کہ پھر بھی 6 ساعات تک، اب اس سے مراد واللہ اعلم 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ قلم اٹھا کے رکھو، اس کا گناہ لکھو ہی نہیں۔ 6 گھنٹے کے بعد اس کے گناہ کا لکھا جاتا ہے، گناہ کو لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شرک سے خوف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مشرک ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی نفی کی ہے، اور اس کے لیے گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گویا کہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جس بندے میں شرک ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، یعنی جب اس حالت میں ملے گا، شرک کی حالت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف نہیں کریں گے۔ اتنا بڑا حق ہے، یہ اتنا بڑا حق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے، اور اس کے بارے میں بندے کو امن میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس آیت سے یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہے شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، حالانکہ گناہوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن شرک کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معاف نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پکا ٹھکا بتا دیا۔ ورنہ کم گناہوں کے لیے اللہ نے کہا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا نہیں کرے گا، لیکن شرک کے لیے اللہ نے فرمایا کہ شرک ہی حالت میں بندہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ملا اور اسی حالت میں مرا ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور کبھی نہیں نکلے گا۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو توحید کا دعویٰ کر رہا ہوں، توحید میں اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتا ہوں، کہیں میرے اندر شرک تو موجود نہیں ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا جب اس کو شرک کا پتہ ہی نہیں ہے، شرک کی اقسام کا نہیں پتہ، کون سا بڑا شرک ہے، کون سا چھوٹا شرک ہے، کون سا مخفی شرک ہے، اور کب نیت میں شرک آتا ہے، کب مقاصد میں شرک آتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس سے بچے گا کیسے؟ اور اگر بچے گا نہیں
اور سیکھ بھی نہیں رہا، تو اس کا مطلب اس کو خوف ہی نہیں ہے. تو جس بندے کو خوف نہیں ہے پھر ظاہر سی بات ہے اس میں پڑھ بھی جانا ہے کہ خوف کے بغیر بندہ اس سے بچ نہیں سکتا. تو اس آیت کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ شرک جو ہے ایک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اور جو بندہ اس حالت میں مر گیا شرک کی حالت میں اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات اگر ایک بندہ سنے اور سمجھے تو اس کے دل میں بڑا شدید خوف پیدا ہوتا ہے اس گناہ سے، کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. پکا قانون ہے، باقی گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. تو یہ چیز بندے کے دل میں خوف ڈالتی ہے کہ شرک سے بندہ بچے اور صورت بچے، اور ہر قسم کے شرک سے بچے. جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ شرک کسی بھی قسم کا ہے، بے شک چھوٹا ہے یا بڑا ہے. شرک جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے، لیکن علماء نے پھر اس میں وضاحت بھی کیا کہ شرک اصغر وہ الگ چیز ہے. شرک اصغر کے بارے میں علماء نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ وہ جو ہے ابدی جہنم کا باعث نہیں ہے. لیکن یہ چیز بھی علماء نے لکھی ہے، کچھ علماء کا یہ قول ہے اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے، بے شک وہ اصغر ہی کیوں نہ ہو، جس بندے میں وہ پایا گیا اور بغیر توبہ کے وہ بندہ مر گیا، اس نے جہنم میں جانا ہے. یہ نکل جائے بعد میں جہنم سے نکل جائے وہ الگ معاملہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. لیکن شرک جو ہے یہ ایسا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور اسی طرح دوسری آیت ذکر کی ہے، وقال الخلیل علیہ السلام وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، امام الحنفاء ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ذکر کی ہے کہ وہ دعا کرتے تھے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ شرک سے ڈرتے تھے، اور وہ امام الموحدین اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، اس کے باوجود وہ شرک سے ڈرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ صحابہ کے بارے میں ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ 30 صحابہ سے ملے اور 30 کے 30 صحابہ ہی خود پر نفاق سے ڈرتے تھے. تو یہ ڈر کا نکال دینا یہ بہت بڑی گمراہی کا باعث ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ خود کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے امن میں رہنا اور یہ کہنا کہ بس اللہ معاف کرے گا، اللہ غفور رحیم، یہ خود کو گویا کہ دھوکے دینے کی بات ہے. میں اس کو اس طرح ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف بھی تو کرنے والے ہیں. یہ صرف بھی تو رکھیں سامنے. اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندہ پوری زندگی محنتیں کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے بالکل غافل رہا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر رکھے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. افنجعل المتقین کالفجار ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ذکر کیا کیا میں متقین کو فاجروں جیسا دونوں کا ایک جیسا انجام رکھوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل کے مخالف چیز ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ شرک. اور خاص کر جب شرک بڑا ہو تو کہتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اور آگے جا کے اسی سورہ ابراہیم میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان بتوں کی پوجا سے ان کی عبادت سے بچانا. ڈرے ہیں اس لیے دعا کی انہوں نے. اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بندہ ڈرتا ہے جس چیز سے پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ بھی مانگتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بچاتے بھی ہیں. اور پناہ مانگنا اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب بھی اختیار کرنا ضروری ہوتے ہیں. اور وہ اسباب کیا ہیں کہ بندہ شرک کے متعلق معلومات علم حاصل کرے، اس کی اقسام کو سمجھے، علماء سے پوچھے اور پھر اس سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا تو معاف نہیں کریں گے. اور خلیل الرب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا یہ دعا کرنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور وہ ابراہیم جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ ہر قسم کی آزمائش میں پورے اترے اور بتوں کو توڑنے والے تھے، اس کے باوجود وہ جو ہے خود پر شرک سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں
وہ اپنے آپ کہیں وہ جو ہے ہدایت سے نہ پھر جائیں، بلکہ ایک جگہ سورہ امام شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، نہیں سورہ یوسف میں ہے، ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے بندے کو بچا دیتے ہیں اور شرک کا خوف بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں وما لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، کہ ہم تو آپ کے دین میں دوبارہ لوٹنے والے نہیں، اللہ یہ کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سے ہی پھر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ڈرنے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کہیں جو ہے ہم اس سے پھر نہ جائیں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی وما لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا۔ تو یہ انبیاء بھی اس سے ڈرتے تھے، اور سب سے بڑے جو موحد تھے اور توحید کی گویا کہ وہ مثال تھے اور توحید کا مجسمہ تھے، اور توحید کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی اور کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم۔ ابراہیم کی توحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے لیے نمونہ ہے اور مثال ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام شرک سے ڈرے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہمیں بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اور ہمیں خود بھی پھر اس شرک کی اقسام کو سیکھنا چاہیے، خود بھی اس سے ڈرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو بھی ڈرانا چاہیے، اپنے اہل خانہ اپنے دوستوں ان کو بھی ڈرانا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ اس کی سنگینی کیا ہے تاکہ وہ بھی بچ سکے، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کہیں وہ اس میں پڑ گئے تو وہ ان کا کیا بنے گا۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہمیت کے حامل یہ بھی باب ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو خیر ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا، یہاں سے آگے جو دیگر احادیث ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔